وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، حاضرین مکرم، سامعین محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ گزشتہ جمعے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے شروع کر چکے ہیں. ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استبشروا اہل السماء باسلام عمر. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اترے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استبشروا، آسمان والے خوش ہو گئے عمر کے اسلام کے ساتھ. اللہ اکبر. استبشروا اہل السماء باسلام عمر. عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں میں خوشیاں دور پڑی. ہر فرشتہ خوشی سے نہار ہو رہا کہ آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے پر اتنے خوش ہوئے. اللہ اکبر. اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی رسول ہے جو مراد رسول ہے. باقی سارے صحابہ نبی کے مرید اور اللہ کے نبی کی مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام. اے اللہ اسلام دے دے یا اسلام کی عزت عمر کے ساتھ یا عمر کے ساتھ. اللہ نے پھر دونوں کے دلوں کو دے کر فیصلہ کیا کہ میرے اسلام کے لیے کس کا دل صحیح رہے گا. وہ دوسرا ابو جہل تھا، ایک عمر بن خطاب تھا. عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے. اللہ نے ابو جہل کو قبول نہیں کیا، اسلام کے لیے عمر کو قبول. اللہ اکبر. تو علماء کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی کے شاگردوں میں کہ ساری انسانیت جو قیامت تک آئے گی انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. قرآن کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ میں عمر وہ والی شخصیت ہے جس نے قرآن کو سمجھا قرآن کے اترنے سے پہلے. کیوں 17 مقامات ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ فرشوں میں ہوا وہی فیصلہ اللہ کے عرشوں میں ہوا. وہی عین بن کر اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی نے مختلف واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک لگے ہوئے پتھر کے اندر یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے کہ میں نے اللہ کے گھر کا طواف پورا کیا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نے 7 چکر اس کی دی ہوئی صحت کے ساتھ اس کا نام بلند کرتے ہوئے یہ کیا ہے. بطور شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر تو آپ شروع کر دیا. اب اس وقت حکم نہیں آیا. حضرت عمر فاروق نے رائے پیش کی. جبریل آ گئے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے میرے محبوب آج کے بعد جو عمر نے رائے پیش کی ہے اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو طواف پورا کرے اس کے بعد 2 رکعت طواف. اگر اس نے 17 چکر کیے 17 طواف کیے 15 کیے وہاں جمع کرتے رہو اس کے بعد اتنی رکھتے اس کو پڑھنی پڑے. ہر طواف پورا ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. واتخذوا من
دوسرا معاملہ، جنگ بدر کے قیدی جو غزوہ بدر میں ہوئے کفار کے، اب وہ 70 کے قریب کفار تھے، صحابہ سے اللہ کے نبی نے رائے لی، مشورہ لیا کیا کیا جائے؟ زیادہ تر رائے یہی تھی کہ ان کو بیچ دیا جائے، غلام بنا کر فروخت کیا جائے، اس کے بدلے میں جو مال آئے گا اس مال سے پھر ہتھیار خریدے، تلواریں تیار کی جائیں، اسی طرح ڈھالیں تیار کیا جائے، تیر کمان لیے جائے، اسی طرح اور جنگ کی جو آلات ہیں وہ ضلع جو پہنی جاتی تھی وہ ہمارے پاس لگایا، اگر یہ دوبارہ حملہ آور ہوئے ہمارے پاس تو وسائل تھے۔ ان میں سے ایک صحابی صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، میری رائے یہ ہے یا رسول اللہ، میرا جو رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرو، ان میں سے جس صحابی کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کرے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کا خون کرے تاکہ دنیا کو پیغام مل جائے کہ یہ وہ جماعت تیار ہو رہی ہے، یہ سوائے محمد کے اور کسی کو پسند ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے دل میں ایک ہی شخصیت کی محبت ہے، ایک ہستی کی محبت ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اب آپ کے سگے ماموں بھی کہتی تھے، اس کے اندازہ لگا حضرت عمر فاروق کے سگے ماموں بھی کہتے تھے، اور اسی غزوہ بدر کے واقعہ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر لڑائی میں کافروں کی طرف سے شریک تھے، اور وہ ادھر سے لڑتے ہوئے آئے، قیدی تو نہیں پڑے لیکن بعد میں کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق سے ابا جی کہ دوران لڑائی میں بدر کے میدان میں دو باری کسی بڑی تلوار میں تھلے آئے، پر میں بلا گیا، میں کہ ابو چھت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی نا، اس کے اسلام لانے کے بعد اس نے یہ بات کی، فرمایا بیٹا یاد رکھ تو نے چھوڑ دیا تھا، خدا کی قسم اگر تو اس میدان میں میری تلوار کے نیچے آتا ابوبکر نے کبھی معافی نہیں کی۔ جو محمد کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو محمد کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ہمارا ساتھ محبت ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے نبی سے سیکھنا ہے۔ راج ہوگا تو اللہ کا، رواج ہوگا تو محمد کا ہوگا۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے سنت رسول۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قیدیوں کے بارے میں یہ مشورہ ہوا، آپ کی یہ رائے ہوئی، اللہ نے فوراً قرآن اتارا، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ اے میرے محبوب، آج عمر نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر میرا فیصلہ پوچھتے تو میرا فیصلہ نہیں تھا۔ اور سوالے کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا، یہ کیا کر ان کو ذبح کر دیا جاتا۔ یہ نبی کے دشمن ابل بن کر آئے، اور انہوں نے اتنی تکلیفیں 13 سال میں دی، ابھی بس نہیں ہوئی، آپ اس کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہنا شروع ہوئے ہیں، وہ ظالم یہاں بھی حملہ کر دیا کہ رہنے نہیں دیں گے ہمیں۔ آج بھی کافروں کا یہی طریقہ واقعہ کہ اس کی نسل کشی کر دو، نسل مٹا دو، نسل کو ختم کر دو تاکہ آنے والی اس کی نسلیں بھی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی کافر یہی چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس انداز میں 17 مقامات ہیں قرآن پاک میں۔ اب آپ کی اہلیہ محترمہ، تیری میری اماں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد دراز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مسجد پہ عورتیں آتی تھی اس وقت نماز پڑھنے کے لیے پچھلی صفوں میں، ان کو پہچان لیے تھے۔ فرمایا یا آپ سودا ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی عمر۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ فوراً حاضر ہوئے، فرمایا وہ اس انداز سے ان کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اور اس انداز میں ان کا بات چیت کرنا میری خیرت کو والا نہیں کرتی۔ یہ آپ کا حرم ہے، آپ کی کارروائی ہے۔ اگر آج ان کو عمر پہچان سکتا ہے تو اور بھی لوگ پہچانتے ہیں۔ آپ کا حرم ہے میرے محبوب، ان پر کسی کی نظر نہیں بنی چاہیے، اتنا پردہ ان کا ہونا چاہیے۔ فرمایا میں
پردے کا حکم نافذ ہو گیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ وہ منافقوں کا سردار جس کو وہی کرتے تھے، جس نے ساری تیاری کی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے بس وہ اعلان حکومت کرنے والا تھا کہ میں یہاں پر حکومت کروں گا، میرا نظام میں تاج بنایا اور ہر چیز بنی ہوئی تھی، ادھر سے حضور چلے۔ جب آقا کی وہاں آمد ہوئی اسی وقت اس کو تکلیف شروع ہو گئی اور ساری بڑی بڑی گیم کا نظر ہو گئی۔ اب وہ بڑھ گیا، اب تکلیف اس نے کس لیے دی ہے کہ یہاں تک کہ پروپیگنڈا کرتے کرتے کہاں تک پہنچا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر توجہ لگی، وہ بھی ساری کارستانی تھی، اس سارے پروپیگنڈے کا مادہ مان گئی، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ نبوت بھی پریشان ہو، اتنی تکلیفیں دی۔ اب وہ بیٹا اس کا پکا سچا مسلمان، وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا، میرے والد کا انتقال ہوا۔ وہ تو عمر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین تھے نا، آپ نے اپنا کرتا اتارا اور وہ اس کو مہیا کیا، فرمایا جب کفن دینے لگو تو یہ کرتا اس کو پہنا دے۔ نبوت کا خدمت دے، نبوت کی بردباری اور برداشت کے کام، جس نے گھروں کی محفوظ میں سمجھا، جس نے گھر پر بھی حملہ کیا، اندر باہر تو اس نے مقاصد کی، وہ تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن آپ اس کے اپنانے کے اندر اپنا کرتا، وہ جسم میں اطہر کو جو لگا ہوا ہے، جس جسم کی اللہ قسم ہے وہ مہیا ہے۔ فرمایا جب جنازہ تیار ہو مجھے بتا دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے اندر سے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی آپ اس کے لیے اب مغفرت کی دعا مانگیں گے، اور یہ ظالم اتنا بے ایمان تھا، ساری زندگی اس نے معاف نہیں کیا، نہ مسلمانوں کو معاف کیا، نہ نبوت کو معاف کیا، اور جب آپ اس کے حق میں کہیں گے اللہم اغفر، اے اللہ اس کو معاف کر دے، خدا کی خدائی تو اس کو معاف کر دے۔ ہم تو اس لیے مطمئن تھے کہ جب یہاں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے آخر میں مرے گا، سڑے گا، جلے گا، جہنم کا ادھر مرے گا، وہاں اس کو لے لیں گے، خدا کے عذاب جب اس کی طرف متوجہ ہو پھر وہاں دیکھ لیں گے، اور وہاں اس کو متوجہ کریں گے کہ بتاؤ تیرے ساتھ کیا کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی جنازے کے لیے چاہ لیتا، کوئی روک لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھی پڑے ہوئے، فرمایا تیری تعریف کے لیے یا رسول جنازہ نہ پڑھا۔ یہ بے ایمان تھا، یہ عام آدمی نہیں ہے، عام مسلمان نہیں ہے، منافقوں کا سردار ہے یہ، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو معلومات ہے، اس کی نظر میں کسی مسلمان کی عزت نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سنی ضرور، لیکن صفوں میں سے گزرتے ہوئے جیتے ہوئے مصلی کی طرف جاتے، کہاں میت پڑی تھی وہاں اور جنازہ پڑھایا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا اس کا، منافقوں کے سردار کا، لیکن جنازہ پڑھانے کے بعد ابھی وہاں سے باہر نہیں نکلے، وہیں کھڑے ہیں جنازہ جیسے پڑھنے کے بعد لوگ آپس میں آج بھی باتیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اس میں مصروف ہے۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبوت کے پسینے یعنی پشانی مبارک پر پسینہ ایسے ٹپکتا تھا جیسے موتی ہوتے ہیں، ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ جبریل آ چکا، وہی کے اثرات اور اللہ کے حکم کی، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ رہا، جبریل آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، اللہ کے نبی کے پاس اس وقت جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم نیا آیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج جو عمر نے یہ فیصلہ فرشوں میں کیا تھا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، یہی فیصلہ اللہ نے فرشوں میں کیا ہے اور فرمایا آج کے بعد کسی کی نماز جنازہ میں نہیں آپ نے منافق کی پڑھانی،
کمر پر کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگتے۔ اب اگر آپ حاضر بیٹھے توجہ ہے، تھوڑا عقیدہ بھی اپنا درست کر لیجئے۔ دو بیان اس آیت کے اندر موجود ہے کہ منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگی جائے گی۔ اگر ان کے درمیان میں کوئی دعا مانگتی ہوتی نبوت تو اللہ اسے روک دیتے۔ اس کے درمیان میں اگر نبوت کوئی جنازے کے بعد جیسے ہمارے ہاں رواج چل پڑا سفید توڑ دو، بھلا کرو دعا کرو، یہ کرو وہ کرو، اگر نبوت یہ کام کرتی ہے تو اللہ یہاں اس پر بھی روک دیتے کہ یہ کام بھی نہیں کرنا۔ مطلب ہے اس وقت دو ہی کام ہوا کرتے تھے نبی کے دور میں، یا جنازے کی دعا یا اس کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ اتنی دیر تک میت کی قبر کے دفنانے کے بعد فرمایا اتنی دیر تک وہاں رہو جتنی دیر تک اون کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے دیر لگتی ہے، پونا گھنٹہ 40 منٹ، تاکہ میت کے آگے جو معاملات شروع ہونے والے ہیں اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ۔ کہاں تک اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ، کہاں تک رستہ بتایا ہے کہ ہم نے مرحومین کو اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں لگے رہو، وہاں کھڑے ہو کر استغفار پڑھتے رہو، قرآن کی جو آیتیں آتی ہیں وہ پڑھتے رہو، سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اور وہاں اتنی دیر تک رہو جتنی دیر تک بڑا جانور اونٹ بھی ہوا کرتا تھا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بناتے ہوئے تقسیم کر دو، اتنی دیر لگتی اتنی دیر لگتی آپ بتا دیں تو یہاں اتنا ٹائم بھی بنتا ہے کہ تاکہ گھر والے وہاں بیٹھے رہے گا تو اس کے ساتھ اگلا معاملہ شروع ہونے والا۔ میت یہ نہیں سمجھتی ہے جب دنیا سے جاتی ہے میں زندہ ہوں، لیکن یہ بدلی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کو پتہ نہیں کیا معاملہ میں بس خواب دیکھ رہا ہوں، نہاتے وقت بھی، غسلاتے وقت بھی، کفراتے وقت بھی، قبر میں رکھنے کے بعد جب اندھیرا ہوتا پھر وہ کہتا ہو میں تو اور دنیا میں چلا گیا ہوں، یہ تو سارے بھاگے پڑے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا کے جہان سے نکل کر آخرت کے جہان میں شامل ہوں اور اس کے ساتھ ہی اگلے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کہا جاتا ہے نا قبر اتنی اونچی اتنی گہرائی والی ہونی چاہیے کہ میت اٹھ کر بیٹھے اس کا سر نہ ٹکرائے سلیٹوں کے ساتھ اوپر والی میت کے ساتھ، تاکہ آرام کے ساتھ وہ بیٹھے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے سکے۔ اور قبر کو اتنی اونچا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ آیت اسی وقت اتار دی گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ آج کے بعد کسی کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں پڑھائی۔ بات آئی ہے تو کہتا چلے جاؤ، دو نبی خامد بیوی تھے مسجد نبی کی قرب جوار میں رہنے والے، عورت تھی اس کا خامد بھی تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ رات کے وقت آ کرتے تھے جب لوگ آرام میں چلے جاتے سو جاتے اس وقت انہوں نے چپکے سے مسجد میں آنا مسجد نبی میں، اور دونوں میاں بیوی نے جی بھر کے اللہ کے نبی کے گھر کی صفائی کی، مزے لیتے نیکی لوگ کرتے مزے لے لیتے پھر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جب نیکی کرو بوجھ سمجھ کر اللہ کہتا ہے تیرے منہ پہ بالوں کا نماز ساتھ لے جاتے آیا تھا نماز پڑھنے اور اتنا بوجھ سمجھ رہا فرمایا وہ ابھی نماز پڑھ کے باہر بھی نکلا کالے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر بات کی جاتی ہے کہ نہ نہیں لا جا ذرا تجھے شام کر کے چلے سکتے نہیں خوشی کے ساتھ دل جمیل کے ساتھ عبادت کیجیے، اس میں سکون بھی ملے گا، زندگی میں راحت بھی ملے گی، اللہ کا محبت اللہ کے رسول کی محبت۔ اب یہ دونوں ہی خامد بھی یہ کے بعد دیگر فوت ہو گئے، پہلے اور چلے گی پھر بندہ چلا گیا، چند دن کا درمیان میں وقت ہوا تو پہلے صفائی ہوا کرتی تھی مسجد کی، صاف شفاف رات کے وقت وہ کر دیا کرتے تھے، جب یہ فوت ہوا تو دوسرا کرتا رہا کچھ دن، لیکن وہ کفیت میں تبدیلی آ گئی، کہاں دو آدمی کام کرنے والے کہاں یہ کام کرنے والے۔ جب اس کے بعد زیادہ محسوس ہوا کہ ہم صفائی نہیں کر رہے اور مسجد کے اندر وہ گند وغیرہ جو پتیلے وغیرہ ہوتے تھے صفوں کے
کھجوروں کے وہ محسوس ہوئے تو فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو صفائی کرنے والے تھے وہ کر نہیں رہے آج کل وہ جو آتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا انتقال ہوا ہے، ایک کے بعد دیگرے دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا مجھے بتایا نہیں، فرمایا رات کے وقت انتقال ہوا، ہم نے کہا نبوت کو کیا تکلیف دیں گے، ہم نے اس لیے خود ہی ان کا جنازہ وغیرہ کفنا کر فلاں جگہ پر لے کر کے ان کے ساتھ ان کی قبریں بنا دی۔ اب اگلی بات میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم نے اس کام کو بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، نہیں کبھی کبھی مسجد میں آ کر اپنے ایمان کو تازہ کر اور بغیر کسی کو بتلائے مسجد کے واش روم صاف کر کے دیکھ، اللہ تیرا دل اس کے ساتھ صاف کر دے گا۔ یہاں وہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کے لیے سجدے میں مصروف ہیں اور تم ان کے گھر کو صاف کرنا، اور جہاں لوگ سجدہ کریں اس جگہ کو صاف کرنا، یہ تو ایمان کی ترقی درجات کا ذریعہ۔ صحابہ سے فرمایا مجھے ان دونوں کی قبریں بتلاؤ کہاں ہے؟ صحابہ ہمارے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی، کاش ان کی جگہ پر ہم ہوتے اور ہماری قبروں پر آ کے نبوت کو اور ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ قبر ہے اس کی اور یہ اس کی قبر ہے۔ نبوت اللہ کے نبی ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر نبوت والے ہاتھ لا کر ان کے حق میں دعا اور اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ زمین پر محمد ان سے راضی ہے اور اس پر تو راضی ہو۔ کتنی بڑی تباہی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی ابھی سے آپ فکر کریں گے، ابھی سے اس کی آبیاری کریں گے، ابھی سے اس کے اعمال میں مضبوطی لانے کی کوشش کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ ایمان مضبوط ہو، فجر کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہیں پڑتی۔ جب فجر کی ادائیگی میں پریشانی لگے اور اٹھنے میں دل نہ کرے، سمجھ لو ایمان کمزور ہونا شروع ہو۔ ایمان کو پانی کی ضرورت ہے، جب درخت سوکھ جاتا ہے اس کو پانی نہ لگے پھر وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب آپ کی وہ ایمان والی جڑیں وہ کمزور ہو رہی ہیں۔ مالی سے پوچھو کہ جس پودے پر جب موسم بہار آتا ہے تو کاٹتا تو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہم ایسے ناخن کے ساتھ پھریدتے ہیں، اگر وہ سبز ہو ہم سمجھتے ہیں اس کی جڑیں بھی سبز ہیں، اگر وہ سوکھ جائے ہم کہتے ہیں نیچے سے بھی سوکھ گیا ہے۔ جڑیں نظر نہیں آتی، جڑیں نظر نہیں آتی، ایمان بھی نظر نہیں آتا، اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ چیزیں داڑھی مبارک اور اسی طرح نماز، اسی طرح غریبوں سے ہمدردی، بیواؤں سے محبت، یتیموں کے ساتھ شفقت، گھر سے فالتو سامان، فالتو پیسہ دھیلا اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دینا، یہ بتا رہا ہے کہ اندر ایمان ہے، انسانیت کی محبت ہے، انسانوں کا درد ہے، غریب کا درد ہے، اس لیے اپنے سے سکھاتا اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ کتنا پانی ہم پیتے گئے لیکن اس پانی کو پینے کے بعد غور نہیں کرتے، زیادہ پانی جسم سے نکالتے ہیں پیشاب کے ذریعے، تھوڑا سا اندر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر زیادہ پانی اندر رہ جائے تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پیشاب نہیں آ رہے ہیں، پیشاب بند ہو گیا۔ کتنا کچھ کھاتے ہیں وہ گزرا بن کر بخانہ بھرا نکل جاتا ہے، تھوڑی سی غذا نظر آتی ہے جو جگر کو ملتی ہے، اندروں کو ملتی ہے اور آپ کے خون کے ذرات بن کر جسم کو طاقت مہیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہاں پر یہ مثال تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تمہیں یہاں کیوں نہیں آتی؟ جتنا مال کماؤ گے اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں دو گے، تمہاری صحت انشاءاللہ اور بہتر ہوگی، تمہارے گھر میں اور سارا برکت آئے گی۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ جو میرا کام دینے والا تھا یہ بھی کرنے لگے، صدقہ خیرات ہم نے کمزور کر دیا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہیں ہر روز اپنی آمدن میں سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دیتے چلے جاؤ۔ اللہ دینے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے اور اس کو دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا یہاں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا۔ تو بات اور طرف چلی گئی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لاڈلے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے موت کر دیا۔ اب آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا اپنے صحابی ایسے بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد، فرمایا من شہد منکم جنازہ، تم میں سے کون ہے جس نے کل جنازہ پڑھا؟
کوئی بھی کھڑا نہ ہوا. حضرت عمر نے فرمایا آنا, میں نے کل جنازے میں شرکت کی. ہم تو وہ پڑھتے ہیں نا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. صحابہ جنازہ اس لیے پڑھ دیتے کہ 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. بہت پہاڑ جتنا قرات ہوگا. وہ فرماتے تھے جناب میں جو میں جانتا ہوں اللہ یہ مجھے جانتے ہیں. اے اللہ تیری مثال کیا ہے. ابھی اللہ کو کون سی عطا نہیں پسند آتا ہے اور اس کو پسند آنے کی دیر ہے. اللہ سارے معاملات کو ختم کر. حضور نے دوسرا سبق فرمایا, فرمایا آج مریض تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو, بیمار خبر کی نہیں ہو. ہمارے گھر یہ چیزیں بھی کمزور ہوتی ہیں. ہم اپنے بھائی کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنی زندگی کی ان کی خبر کی سے بھی کسی نے پتا بھی ہے کہ وہ بیمار ہے, اس پر حملہ ہو چکا ہے بیماری کا, لیکن پھر بھی کئی دن یا فون پہ پوچھ کے حال کا اس کا دل بھرا ہو جائے گا. میرا بھائی مجھ سے پوچھتا اس کی زندگی کے دن جو باقی ہے وہ آسانی سے کرنے لگے گا. تمہیں کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کا سارا دن کسی خوشی میں گزر جائے گا. میرے بڑے بھائی نے مجھے فون کر کے پوچھا فرمایا کس نے میری اس کی عادت کی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کھڑے ہو کر فرمایا آنا, میں نے اس کی خبر بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کی خبر کی نہیں کرتے ہو, جب تک وہاں گئے ہو وہاں بیٹھے رہے اس کو تسلی دیتے رہے کب آنا انشاءاللہ دعائی میں کچھ نہیں باقی اللہ کی کروں دعا ہی کرتے ہم اللہ نے دے رہے دعا بھی کریں گے, دعا بھی کریں گے, خدمت بھی کریں گے. لفاف میں ڈال کر کچھ لے جاؤ وہ بھی اس کو دے دو کہہ رہے ادب کی شکل میں لے اپنا سیدھا وسیلہ کوئی نہیں کوئی حال والا میں حال نہ کرم کرے. فرمایا جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے اور اپنے گھر پہ آ جائے. اتنی تعداد آپ کو بتاؤں جو شام تک اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس لیے یہ مغفرت کی دعا مانگو, اس نے آج مسلمان کی عیادت کی ہے, اس کی خبر کی نکل کے آیا ہے, اس کے دل میں محبت ہے, خانی کی ہے, محبت مسلمان کی مانگتا ہے. اللہ اکبر. تیسرا حضور نے پوچھا من تصدق, تم میں سے کون ہے جس نے اب صدقہ کیا. پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے آنا, میں نے صدقہ کیا ہے یا رسول اللہ. ہمیں تو بڑا وقت گزرے گا صدقہ دیتے ہیں اس وقت جب ہمارے گھر میں حملہ ہوتا ہے بیماری کا نہیں. فرمایا عام دنوں میں بھی صدقہ دیتے رہو, اللہ بیماریوں کو دور کرنے چلے گا. چوتھا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح صائما, کون ہے جس نے آج روزہ رکھا. حضرت نے فاروق نے فرمایا آنا, میں نے روزہ بھی رکھا. ہم تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں 13ویں 14ویں 15ویں یہ چاند کی جو تاریخیں جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے یہ بھی روزے رکھتے سنے ہر مہینے جب چاند عروج پہ جا رہا ہے اس کی تاریخ ذکر میں ہو. اس کے ساتھ بھی صحت کے کافی سارے معاملات ہیں. پیر والے نے روزہ رکھنا بھی سنتا حضور کا. جب یہ چاروں جواب اللہ کو عمر نے دیے کہ جنازے میں شرکت عمر, مریض کی عیادت عمر, صدقہ دیا تو عمر, فرمایا روزہ رکھا تو فرمایا ہاں عمر. اللہ کے نبی نے یہ جواب سن کر ساری فرمایا وجبت وجبت عمر تیرے لیے جنت واجب ہو چکی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان چاروں میں سے کون سا مشکل کام ہے ہمارے لیے؟ صدقہ دینا کون سا ہمارے لیے مشکل؟ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ دو تاکہ کھجور کتنا کھجور ہے کھجور ہے ایک کھجور ہی کم دے دو. اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا عمر کے غضب سے بچو, اس کے غصے سے بچا کرو, اس کا غصہ حقیقت میں بدل جاتا ہے. اور حضرت عمر فاروق اپنے دور حکومت میں ایسے بیٹھے صحابہ سے پوچھنے لگے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ میں سے میں ایسا آدمی تھا جو حضور سے ہر وقت مسئلے جو پوچھتا تھا نا شر کے بارے میں پوچھتا کہ حضور کب فتنے کھڑے ہوں گے, کب امت میں خرابی پیدا ہوگی, کب لوگ مسلمانوں میں
ان کی شکلیں، ان کے حلیے، ان کے آواز بدلنے شروع ہو جائیں گے. آپ بتاتے رہتے تھے، میں سنتا رہتا، نوٹ کرتا رہتا. تو جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا کس نے شر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو میں نے کہا نہیں. اور مجھے یقین تھا کہ تم بھی بھولے ہو. تو پوچھتا رہتا تھا مجھے بتا. ہاں بتا. کہتا میں نے پوچھا تھا حضور سے، لوگ نماز کبھی پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، کبھی صدقہ خیرات کریں گے پھر چھوڑ دیں گے، پھر کبھی غلط کام کریں گے پھر اچھائی والے کام شروع کر دیں گے. لیکن جب اچھائی والے کام کریں گے ان کے ذریعے پھر برائی کی ختم ہوتی چلی جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جائے گا، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور میں یہ باتیں نہیں پوچھ رہا، یہ عام معاملہ ہے. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، امت کا فتنہ کب کھلے گا؟ کب امت پر فتنوں کی شکل میں حملہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، آپ فکروں سے نہ گھبرائیں، اس لیے کہ آپ میں اور فکروں میں ایک دروازہ موجود ہے اور اس کو تالا لگا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ تالا ٹوٹے گا یا دروازہ کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا تالا ٹوٹے گا، تالے کو توڑا جائے گا. فرمایا یہی نشانی تھی، اس بات کا اعلان تھا کہ عمر تیری شہادت پکی ہے، تجھے حملے کے ذریعے اور تجھے شہید کیا جائے گا. جب تو شہید ہوگا امت پر فتنے کے دروازہ کھول دیا. جب تک عمر زندہ تھے امت محفوظ ہوئے. اور وہ عیسائی پادریوں نے جب بیت المقدس کے فتح کا وقت آیا، مسلمان وہاں پہنچے تو کہاں وقت دینے کے لیے تیار ہے، چابی لے لو. لیکن ہماری کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ نشانی اس آدمی کے اندر ہوگی جو بیت المقدس کو لینے آئے گا. تمہارے اندر اگر یہ نشانیاں موجود ہیں تو تم لے لو، نہیں تو جس کے اندر یہ نشانی ہے اس کو بلاؤ. صحابہ نے وہاں سے خط لکھا، مدینے میں خط پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر چلے. اب سفر لمبا ہے، مدینہ کہاں، بیت المقدس فلسطین کی زمین کہاں ہے. بیل ایک سواری پہ سوار ہے، اس کو پکڑ رہا ہے. کبھی آپ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی غلام سوار ہو جاتا ہے. توجہ سے سن رہے سوال کے کو اس توجہ کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ غلام کہتا ہے کہ آپ مؤمنین ہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں. اور میں خلیفہ ہوں کہ وہاں مدینے میں، یہاں تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان. اپنے سرکاری دفتروں میں جا کر دیکھو تو صحیح کہ ان کے اندر سرکاری کی گردنوں میں کتنا حق ہوتا ہے. یہ انسان سمجھتے ہیں آنے والے سائل کو جو گرمی میں ان کے پاس پہنچا ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دے. کہتا باہر کھڑے رہو، لوگوں کو ترتیب نہیں کرتے. وہ غریب تھا، کھا کر واپس آ گیا. آخری جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، غلام کی باری تھی، وہ اوپر سوار تھا. حضرت عمر فاروق پیدل چل رہے تھے. کتابیں لکھتی ہیں کہ ہاتھ میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا. وہ ایک جوتا ٹوٹا ہوا تھا نا، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اور عیسائی پادری اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اگر اوپر والا خلیفہ ہے اس میں نشانیاں نظر نہیں آتی، نیچے والا لگتا ہی نہیں ہے خلیفہ ہو. یہ تو جوتا بھی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور اس کی سواری کی رسی بھی پکڑی ہوئی ہے. جب قریب پہنچے تو ساری نشانیاں دیکھی گئی اور انہوں نے چابی کر کے حوالے کیا. صحابہ فرماتے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک نیا واقعہ پیش آ گیا. بوڑھا بابا آیا، اس نے ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوا کاغذ کا اتنا. حضرت عمر فاروق کے کان میں کچھ کہا اور ٹکڑا وہ کاغذ کا دکھایا. آپ نے ایسے دیکھا اور بولا کیا چلا جا، کوئی بات نہیں ہوگی اس پر. صحابہ پریشان تھے کہ یہ کون تھا، کیا لینے آیا تھا، کیا اس نے دکھایا تھا. حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں اس وقت 12-13 سال کا تھا، یہاں سے گزرا. میرے ساتھ قافلے والے کو تھے اور میرے ذمہ جانوروں کو سنبھالنا تھا. میں یہاں پر جانور سنبھال رہا تھا قافلے والوں کے، اور یہاں لیٹا ہوا تھا. یہ اس وقت آدمی میرے پاس آیا تھا اور اس نے اگر میں سویا ہوا تھا تو میرے چادر جو باندھی ہوئی تھی میری پٹلی سے کپڑا ہٹایا. ہٹانے کے بعد میری یہاں پر جو نشان تھا اس کو دیکھ کر اس نے کہا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ہاں جی کیا چاہیے، تیرا نام کیا ہے؟
میں چلا گیا بٹوا دیکھ میں آئے تھے بکریاں سماتا پھرتا دور دے دیا فرمایا آئے بھائی ہماری کتابیں کہتی ہیں آئے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا تھا آج کا دھوکہ دیا جاتا فرمایا وہ تنگ کر رہا تھا مجھے کہہ رہا اپنے لکھ دے میں نے اس کو لکھ کے دے دیا کہ میں تجھے رقبہ دے دوں گا یہ وہ رقبہ لے کر آیا ہے کہ تیرا لکھا ہوا رقبہ ہے تیرا دستخط موجود ہے لہٰذا یہ رقبہ مجھے دے دے تو میں نے اس کو کہا چلا جا کوئی رقبہ نہیں ہے یہ سارا رقبہ مسلمان میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں میرے سے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب